بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کے عروج و زوال میں تعلیم کا بنیادی کردار رہا ہے، اور تعلیم ہی ایک ایسا زیور ہے جو انسان کی شخصیات کو اور انسان کے اندر چھپی ہوئی جو خوبیاں ہیں اس کی پہچان کرواتی ہے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے جانا کہ پاکستان کے اندر تعلیم کی کیا صورتحال ہے، تعلیم کا جو عروج و زوال تھا اس کے بارے میں ہم نے بات کی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اہم صوبہ پنجاب، کہ پنجاب میں تعلیم کی صورتحال کیا ہیں، روزگار کے مواقع کیا ہیں، اور اب تک پنجاب میں جو پنجاب کو پڑھا لکھا پنجاب کا ایک نعرہ تھا اس میں کتنی صداقت ہے، اور پنجاب میں کتنے فیصد پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کے جو روزگار کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان گرامی ہوں گے۔ جناب کال لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، آپ اینکر پرسن ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ اختر عباس صاحب، آپ ٹریننگ اینڈ لائف کوچ ہیں، اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہوں گے قیوم نظامی صاحب، آپ سینئر صحافی اور کالم نگار ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے نوجوان مہمان ہیں محمد عثمان احمد عبد الرحمن۔ سب سے پہلے عثمان صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق تقریباً 16 ملین بچے اسکول میں ہیں، جبکہ 24 ملین اسکول سے باہر ہیں۔ تعلیم کا جو بحران ہے وہ مسلسل بڑھتے ہی جا رہا ہے، اور ہماری جتنی بھی حکومتیں آئیں تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے، تعلیم میں بہتری لانے کے لیے، نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے، اور ایسی بہت ساری جو تعلیم سے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے وہ محض وعدے نہیں رہے۔ خیر، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو تعلیم کا جو بحران ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے میں اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے یا اس معاشرے کو ترقی سے پیچھے ہٹنے کے لیے ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں تعلیم کا بحران ہو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر پاتا۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کسی بھی چیز کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا یہ سب سے ضروری بات ہے۔ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس میں تعلیم کے حوالے سے، تعلم کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے بہت سی تعلیمات ہیں۔ جیسے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی وہ علم سے متعلق تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو قرآن مبین کے اندر بہت سی آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جو اس دنیا پہ بسنے والوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو تعلیم کے حصول کے لیے انسپائر کرتی ہیں۔ تو کسی بھی فلاحی معاشرے کی تکمیل تب تک نہیں ممکن ہوتی جب تک وہاں پر ایسے افراد کا وجود نہ پایا جائے جو تعلیم سے وابستہ ہوں اور تعلیم کے میدان کے اندر نمایاں کام کر رہے ہوں۔ تو دین اسلام کے اندر چونکہ ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے، ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اس کو کس طرح فلاحی اسلامی اور ترقی یافتہ معاشرہ بنایا جا سکتا ہے حقیقی معنوں کے اندر، وہ تعلیم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے حصول کے لیے آپ کی کتنی حرص تھی، آپ کو کتنا شوق تھا کہ غزوہ بدر کے اندر جب کفار مکہ کو قیدی بنایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی کے لیے فدیے کا حکم دیا کہ جو فدیہ دے گا اس کو ہم رہا کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھے لکھے جو اسیران تھے ان سے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو 10 بچوں کو ایک قیدی پڑھا دے، ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ وہ کوئی دین کی تعلیم ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکوائر نہیں کی تھی، نبی علیہ السلام نے دنیاوی تعلیم کہ آپ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، تو آپ کو اس کے تعلیم کے بدلے، تدریس کے بدلے ہم آپ سے فدیہ ساقط کر دیں گے اور آپ کو رہا کر دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ دنیاوی طور پر بھی اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے
ترقی پانے کے لیے اور معاشرے کو ایک فلاحی اور کامیاب معاشرہ بنانے کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم کا حصول اور اس کے زینے طے کرنا یہ ازحد ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، یہ ہمارے حکمرانوں کی عدم توجہ کا شکار ہے، یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے پاکستان کے اندر اس حوالے سے کہ انہوں نے تعلیم کی طرف، صحت کی طرف اور ان جو بنیادی ضروریات ہیں، کسی بھی انسان کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، ایک اس کو تعلیم مہیا کرنے کے مواقع ہوں کہ اس کو تعلیم حاصل کر سکے، اس کو صحت کی جو اس کی ضروریات ہیں اس کا خیال رکھا جائے، اس کے جو بنیادی حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک تعلیم ہے۔ تو ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے تعلیم کے لیے کیا بجٹ رکھا ہے؟ اگر ہم سروے پڑھیں، اگر ہم رپورٹس پڑھیں، اگر ہم جو پاکستان کے اندر صحافی حضرات مختلف رپورٹس وغیرہ شائع کرتے ہیں، اگر ہم ان کا گہرائی سے جائزہ لیں تو پاکستان کے اندر دنیا کے کم ترین بجٹ ہیں تعلیم کے لیے، جو مختص بجٹ ہیں پاکستان میں، وہ کم ترین جو بجٹ ہیں وہ تعلیم کے بجٹ ہیں۔ تو اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جو تعلیم کا شعبہ ہے وہ روبہ زوال ہے، جیسا آپ نے ذکر کیا، اور سٹیٹسٹکس بھی بتاتے ہیں کہ پنجاب کے اندر 16 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول میں جاتے ہیں، بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس سے دگنی کے قریب جو تعداد ہے وہ بنیادی تعلیم سے بھی محروم ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے حکمرانوں کی عدم توجہی، اور لوگوں کے اندر بھی یہ شعور بیدار نہیں ہوتا، لوگوں کے اندر بھی یہ شعور پیدا نہیں ہوتا کہ ہم علم حاصل کریں، کیونکہ علم ہی ایسا زینہ ہے کہ جس پہ چڑھ کے ہم کامیابی اور عوج و سریا حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو ایک نعرہ جو پنجاب کے بارے میں ہم نے بڑا سنا تھا کہ پڑھا لکھا پنجاب، بلکہ بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ پنجاب کو جو ہے ہم پڑھا لکھا بنا دیں گے، پنجاب میں جو تعلیمی بحران ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر کریں گے۔ مختلف نعرے سننے میں آئے، کبھی مار نہیں پیار، کبھی پڑھا لکھا پنجاب، اور بہت ساری ایسی چیزیں آئیں۔ کیا یہ جو سارے کے سارے وعدے عوام کے ساتھ کیے گئے تھے، کیا وہ پورے ہو پائے؟ کیا پنجاب کو ہم نے پڑھا لکھا پنجاب بنایا؟ اس سوال کے جواب کے اندر تو میں ایک مصرع کہوں گا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ تو حکومت پنجاب نے جو وعدے کیے، پڑھا لکھا پنجاب، مار نہیں پیار، اور اسکولوں کے باہر انہوں نے مختلف دیواروں پہ یہ انہوں نے لکھوا دیا، یہ تحریریں لکھوا دی کہ مار نہیں، بورڈز وغیرہ بھی لگوا دیے سائن بورڈ کے، بچوں کو شفقت سے، نرمی سے۔ ٹھیک ہے، ہمارا دین اور ہمارا معاشرہ اور نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ بچوں کو پیار سے، محبت سے، ان کے اوپر شفقت کرتے ہوئے ان کو تعلیمی مدارج جو ہے ان کو طے کروائے جائیں۔ لیکن ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے، جو ہمارے معاشرے کا، جو لارڈ مکالے نے ہمیں نظام تعلیم دیا، یا ہم انگریز کے استبداد کے اندر رہے، اس کے زیر استعمار رہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر جو افراد ہیں وہ اسی غلامانہ سوچ کے تحت ہیں۔ مطلب کہ ابھی بھی ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں، ذہنی طور پر ہم ان سے مرعوب بھی ہیں اور ان کے غلام بھی ہیں۔ تو جب تک ہمارے بچوں کے اوپر ڈنڈا نہ ہوگا، ان کے سروں پہ ڈنڈا نہ ہوگا، اس وقت تک وہ صحیح معنوں کے اندر تعلیم کے میدان کے اندر وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بچے 7 برس کے ہوں تو ان کو نماز کا کہو، ان کو نماز کے لیے ساتھ لے کے جاؤ، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو ان پر سختی کرو، ان کو مارو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات کے اندر بچوں سے شفقت کرنے کا، محبت کرنے کا، پیار کرنے کا، ان کے سر پہ دست سے شفقت رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن نماز کے مسئلے کے اندر یہ تعلیم ہے، نماز کی تعلیم، نماز کے لیے لے کے جانا، اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو اور خاص طور پہ تعلیمی جو ہمارا سیٹ اپ ہے، تعلیمی مجال ہے، اس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو نرمی کے ساتھ ساتھ سختی کا عنصر بھی جو ہے نا۔ جی، آپ نے بات سختی کی تو دیکھیں، اب ایک بچہ جو ہے، اب ظاہری بات ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ڈپریشن کا بھی کافی شکار ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ کچھ نوجوان ایسے بھی ہوں گے کہ جو ڈر کی وجہ سے، اب ایک بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ ذہنی طور پہ کافی مضبوط ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے وہ بیچارہ اتنا کنفیوز ہو جائے گا تو وہ کیا پڑھ پائے گا؟ یا ٹیچر کا ڈر اس کو اتنا ہوگا، وہ بیچارہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہے یا اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ اپنی کوالٹیز ظاہر نہیں کر پائے گا، وہ ڈر کے مارے ویسے ہی وہ بیچارہ سب کچھ بھول جائے گا۔ اس کے اندر استاد کا جو کردار ہے، معلم کا، مربی کا، یہ بھی بڑا اہم کردار ہے کہ جو استاد ہوتا ہے اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کی جو شخصیات ہیں، ان کے اندر مختلف خوبیاں، خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں، ان سب کا پتہ ہوتا ہے۔ تو استاد مدرک ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہی تو ایک استاد کا ایک فریضہ ہے کہ وہ ہر بچے کو، ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی نفسیات اور وہ جس طریقے سے ہینڈل ہو سکتا ہے اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرے۔
اچھا، تو یہ ویسے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ استاذ کا جو کنٹرول ہے وہ کلاس پہ ہونا چاہیے. بچے کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے اس کے اندر جو صلاحیت ہے یا جو اس کا کانفیڈنس ہے وہ بظاہر بھی نظر آئے. لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، میں پہلے بھی یہ کئی بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں ہماری جو میٹرک تک پہنچنے تک ہمارے جو بچے ہیں وہ جس طرح ان کا معیار ہونا چاہیے، اب میٹرک تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے آپ میں جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ بلٹ ہو جانا چاہیے. لیکن ہمارے نوجوان اتنے مایوس ہیں کہ میٹرک کے بعد وہ بیچارے اس قدر جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم آگے کیا پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کس نہج پہ جانا چاہتے ہیں، ہمارا اہداف کیا ہیں. ان کو اپنے اہداف کا ہی نہیں پتہ ہوتا. تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا ویک پوائنٹ ہے کہ جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسل جب میٹرک کے لیول تک پہنچ جائے تو ان میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، ان میں اتنا شعور ہونا چاہیے، ان میں اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ آگے آنے والا جو فیوچر ہے یا آگے جو ان کی خواہشات ہیں یا جو ان کی سوچ ہے اس کو وہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں اور جہاں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ وہیں ایڈمیشن لیں. ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے ایسے مثالیں، زندہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو مختلف کلاسز میں بچے پڑھ رہے ہیں، سروے کیا گیا، ان سے پوچھا گیا تو ان میں یہی تھا کہ جی میں تو میڈیکل میں جانا چاہتا تھا، فلاں نے کہا تو میں ادھر آ گیا، میں تو یہ کرنا چاہتا، فلاں نے کہا میں ادھر آ گیا. اب وہ بچہ جو ہے وہ نہ میڈیکل کا رہا، نہ وہ دوسرے جو اس کے جو جس میں وہ پڑھ رہا ہے وہ اس میں نہ، وہ تو بیچارہ کنفیوز اتنا تھا کہ وہ دونوں کے بیچ میں وہ مرج ہو گیا. اب ظاہری بات ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ میڈیکل میں جانا چاہتا ہے اور آپ اس کو انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں تو ایک تو اس کی خواہشات کے بالکل برعکس ہے، اور دوسرا بات ہے کہ اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس پورے پروسیجر میں کوئی ایسا ویک پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس قدر جو ہے وہ کنفیوز ہے؟ اصل کے اندر یہ جو آپ نے مسئلہ ذکر کیا واقعی بڑی گمبھیر صورتحال ہے. پاکستان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو میٹرک لیول تک اس کی کوئی ڈیسٹینیشن متعین ہی نہیں ہوتی، اس کی کوئی فیوچر پلاننگ ہی نہیں ہوتی. اس کو عربی کے اندر التخطیط المستقبلی کہتے ہیں کہ مستقبل کا اس کا کوئی پلان نہیں ہوتا. تو یہ بچے کے جو اسٹوڈنٹ کے جو پیرنٹس ہیں یا اس کے جو اساتذہ ہیں وہ شروع دن سے اس کی ذہن سازی کریں کہ بھئی آپ کا یہ ہدف ہے، آپ کا یہ ٹارگٹ ہے، آپ نے یہ اچیو کرنا ہے. ایک بچہ اس کا جو ذہنی میلان ہے یا اس کے اندر ایبیلٹی ہے کہ وہ میڈیکل کی طرف جا سکے تو آپ اس کو اس طرف اس کی ذہن سازی کریں. جی، اس طرف ان کی ذہن سازی کی. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے قیوم نظامی صاحب نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. سر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں تعلیم کی صورتحال کیا ہے اور روزگار کے جو مواقع ہیں وہ کتنے ہیں. سر اس سے پہلے کہ ہم باقی چیزوں کی طرف جائیں، سر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پنجاب میں جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں وہ انتہائی خراب ہے. تو اس میں ایک مین چیز آ جاتی ہے بجٹ کی. تو ہم کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کو پڑھا لکھا پنجاب بنائیں گے، پنجاب میں مختلف نعرے لگائے گئے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پنجاب جو ہے وہ اس میں جو تعلیمی بحران تھا وہ کچھ کم ہوا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس کا تعلق جو ہے نا ایجوکیشن کا وہ ہے کیونکہ یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ ایلیٹ کی ہے، اشرافیہ کی جمہوریت ہے. جی، اشرافیہ جو ہے وہ تعلیم کے خلاف ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ایک اجلاس بلایا، اعلیٰ سطحی اجلاس، جس میں فیڈرل سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری بلائے اور ان سے کہا کہ میں نے کوئی پرائرٹیز فکس کرنی ہے، ترجیحات میں نے بنانی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ترجیحات میری ہونی چاہیے. جی. تو ایک ڈپٹی سیکرٹری نے کہا کہ جی آپ ایجوکیشن کو اپنی ترجیح بنائیں کیونکہ ایجوکیشن ہوگی، تعلیم ہوگی، ملک ترقی کرے گا. کوئی ملک تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. تو اس وقت جنرل ایوب خان نے کہا کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کو پڑھا دوں اور وہ پڑھ کے میرے خلاف ہی اٹھ کھڑے ہوں. تو مقصد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں نا، یہ جو ایلیٹ، سرمایہ دار، جگیردار، تاجر، صنعت کار، بزنس مین، تعلیم ان کی ترجیح نہیں ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ بے شعور رہیں، جاہل رہیں تاکہ وہ ان کے اوپر قابض رہیں اور اپنے مفادات وہ حاصل کرتے رہیں.
یہ جو تعلیم کا ہے یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ 2013 کے انتخابات میں نواز شریف صاحب نے میڈیا کے سامنے آ کے یہ وعدہ کیا تھا پوری قوم سے کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا تو اپنا تعلیم کا بجٹ میں 4% کر دوں گا. جی 4% کر دوں گا, بالکل ایسی بات ہے. یہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہے, یہ جی بالکل ریکارڈ پہ بات ہے, جو جی ریکارڈ پہ بات ہے. لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو اس کے بعد وہ بھول گئے, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا سرمایہ دار یقیندار, یہ ان کا ایک متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ عوام بے شعور رہے, لاشعور رہے, جاہل رہے, تعلیم سے بہرہ مند نہ ہو, تو پھر یہ ان کی حکومت قائم رکھ سکتی ہے. اب دیکھیں پنجاب میں اتنی بری حالت ہے کہ جو پبلک سکول ہے ان کی بہت بری حالت ہے, وہاں پر ٹیچر نہیں ہے, گوسٹ سکول ہیں بنے ہوئے, گوسٹ ٹیچر ہیں, وہاں پر جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو اس کے وجہ سے لوگ اتنی مدارس کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر انتہا پسندانہ اور فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہے. وہ دینی مدرسے بڑھ رہے ہیں, پبلک سکول جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل, جو بچے ہیں وہ ابھی تک اسکولوں سے باہر ہیں. تو یہ سسٹم جو ہم چلا رہے ہیں یہ دراصل یہ انگریزوں کا دیا ہوا نظام ہے جو آج تک چل رہا ہے. ہم جغرافیائی طور پر تو ہم نے آزادی حاصل کی تھی, مگر ہم نے فکری طور پر ابھی تک ہم نے آزادی حاصل نہیں کی, کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ انگریزوں کی سارے جو پالیسیاں ہیں جو چل رہی ہیں پاکستان کے اندر. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر, یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لارڈ مکالے والا نظام ہے, لیکن اس کو برعکس دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ پنجاب میں بہت سارے جو ہے وہ نئے نصاب ہیں, مختلف جو ہے وہ اسکول سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو تعلیمی بحران ہے وہ کم نہیں ہو رہا. دیکھیں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا یہ جو لارڈ نکالنے والا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم ایک چیز کو اگر ہم الزام ٹھہرا رہے ہیں تو اس کے متبادل دوسرے بھی تو نظام ہمارے پاس موجود ہے, لیکن پھر بھی بحران کم نہیں ہوا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پرائیویٹ سکول جو ہے نا وہ کافی کھل رہے ہیں, کیونکہ پبلک سکول جو ہے ان کا معیار کم ہو رہا ہے, تو پرائیویٹ سکول بہت زیادہ کھل رہے ہیں. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تو لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ جو ہیں وہ تو نہیں جا رہا. بالکل اس میں تو وہ جو بڑی طبقے کے لوگ ہیں, سرمایہ دار ہیں, وہ جو ان کو وہ مل رہے ہیں. اس طرح پرائیویٹ اسپتال کھل رہے ہیں کیونکہ عام آدمی کے لیے وہ سہولت نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں بے روزگاری اتنی ہو گئی, بڑھتی جا رہی ہے, دن بڑھتی جا رہی ہے بے روزگاری. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے صنعتی یونٹ نہیں لگا رہے. ہمارا ملک زرعی ملک ہے, یہاں پر بہت زیادہ چانسز ہے کہ ہم زرعی انڈسٹری لگائیں, ایگریکلچر انڈسٹری لگائیں, تو آگے جابس پیدا ہوتے ہیں صنعتوں سے. انڈسٹری لگائیں گے تو جاب پیدا ہوں گے. جی بالکل. لیکن یہ کرتے ہیں, یہ برج بنا رہے ہیں, موٹر ویز بنا رہے ہیں, یہ تاکہ اس میں سے کک بیکس واپس زیادہ ملتی ہے, اور دوسرا ووٹ ملتے ہیں ان کو. لوگ دیکھتے ہیں نا, وہ یہ برج بن گیا, یہ موٹر وے بن گئی, یہ اس کو یہ ایکسپلائٹ کر کے پھر آگے ووٹ لے لیتے ہیں. جی تو یہ اوور آل جو سسٹم ہے گورننس کا وہ ناکام ہو چکا ہے. یہ گورننس سسٹم کا زوال ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ہمیں اپنا انتخابی نظام بھی بہتر کرنا ہے, ہمیں اپنا ریاستی نظام بھی بہتر کرنا ہے, ہمیں اپنا بیوروکریسی کا نظام بھی بہتر کرنا ہے, اور تعلیمی نظام کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہے. تعلیم میں ایک تعلیم کی بجائے یکساں تعلیم کی بجائے کئی قسم کی تعلیم ہو رہی, کوئی انگلش میڈیم ہے, اردو میڈیم ہے, کوئی مذہبی ہے, کوئی فرقہ واریت میں مبنی ہے. تو یہ اس سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے, جو بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے. لیکن اور 4-5 سال کے بعد یہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو پالیسیاں چلا رہے ہیں ان کے رزلٹ ان کو کیسے ملتے ہیں. انتشار ہے, عدم برداشت ہے, اور ہم دوسرا یہ کہ قرآن اور سنت سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں, دور ہوتے جا رہے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, دیکھیں کہ حکومت جو ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے ایک حکومت آتی ہے چلی جاتی ہے, عوام کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں کہ آپ کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی, اور تعلیم ہمارا جو ہے وہ سب سے اہم اور بنیادی جو ہے وہ ضرورت ہے, تو یہ بھی پوری نہیں کی جا رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا جو حکومت کا طرز عمل ہے یا ان کی جو پالیسی ہیں اس کا کوئی اس میں کوئی فیکٹر ہے, یا پھر ہماری جو عوام کی سوچ ہے اس کا آپ الزام کس کو ٹھہرائیں گے کہ یہ کہ اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ یہ میں تو دیکھیں جی, میں تو اس یہ جمہوری نظام ہے, میں تو اس کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جمہوری نظام جو ہے یہ ایک انگریزوں کی دی جمہوریت ہے جس کو علامہ اقبال نے شیطانی جمہوریت کہا تھا. شیطانی جمہوریت ہے, یہ عوامی نہیں ہے, یہ اس میں خدمت نہیں ہے, اس میں حکومت ہے. یہ رول کرنے کے لیے, سرو کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ قائد اعظم نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہمیں ایسی جمہوریت چاہیے جو اسلام کے سنہرے اصولوں کے مطابق ہو, جس میں اخوت ہو, مساوات ہو, برداشت ہو, جس میں دیانت ہو, امانت ہو, صداقت ہو. آپ یہ دیکھیں اس نظام میں چوری چکاری ہے, بدماشی ہے, منافقت ہے,
اس میں لوگوں کے حصہ مارنا، لوگوں کا استحصال کرنا، وہ سارا اس میں یہ نظام کو بیٹا آپ دیکھیں، جو سننے والے لوگ ہیں وہ اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں. جب تک آپ نہیں بدلیں گے یہی لوگ آگے آئیں گے، یہی لوگ حکومت کریں گے، اور عوام جو ہے ان کا کوئی وہ لاوارث ہوں گے، ان کو نہ جاب ملیں گے، نہ ہیلتھ کی سہولتیں ملیں گی، نہ تعلیم کی ملیں گی. تو سر اگر آپ اس کے متبادل ہم بہتر نظام جی اس کے متبادل ظاہر بات ہے کہ اگر یہ نظام ٹھیک نہیں ہے تو اس کے متبادل ہم کون سا نظام عوام کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے کون سا ایک ایسی اگزامپل ہے، کون سا ایسا معیار ہے کہ جس نظام کو اس نظام کو چینج کر کے وہ والا نظام لا سکتے ہیں؟ بات جی اسی یہ جو نظام ہے نا، اسی میں سے ریفارم کرنی پڑتی ہے. دیکھو نا، آپ نے 70 سال ایک نظام کو زمایا جی اور ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں. جی مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان خرابیوں کو دور نہیں کیا جاتا نا. جو خرابیاں صحیح بات. سامنے ظاہر اور باہر ہو گئی ہیں، ہمیں سامنے نظر آ گئی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اسی نظام کو آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. اس میں انقلابی اصلاحات لانی پڑیں گی. لیکن یہ چونکہ شنافیہ جو ہے یہ اصلاحات ان کے ذاتی انٹرسٹ کے خلاف ہوگی، یہ نہیں لائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 4 سال کی ایک قومی حکومت بنائیں، اور کوئی حل ہی نہیں ہے. قومی حکومت پہلے آئے جس میں ایماندار، اہل، محب الوطن لوگ ہوں، وہ سارے سسٹم کو اوور کریں، اس میں انقلابی اصلاحات کریں، اس کے بعد الیکشن کرائیں. یہ الیکشن تو فراد ہے سارے، یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی ہے. میں تو 40 سال سیاست کی ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 40 سال میں نے اس ڈیموکریسی کو دیکھا ہے اندر سے باہر سے، اس نظام کو دیکھا ہے اندر سے باہر سے، ان لیڈروں کو دیکھا ہے اندر سے باہر سے. اس کا کوئی حل نہیں. یہاں ایک بہت جو ایک اور حل ہے وہ ہے عوامی انقلاب. اگر عوام کٹھے ہو، نوجوان قیادت ہو، اور ایک انقلابی ایجنڈا ہو جو ہر دل کی آواز ہو، ہر عام آدمی کی آواز ہو، تو وہ کٹھے ہو کے اسلام آباد جا کے عوامی طاقت سے قبضہ کرے اقتدار کے اوپر، اور اس کے بعد پھر یہ ایلیمینیٹ کریں، ان کو صفایا کریں، پہلے یہ دھند صاف کریں، بال صفائی کریں. جی سر، اب دیکھیں کہ ہمارے جو عوام، جو ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہماری عوام کی جو توقعات ہیں اس پہ پورا نہیں اتر رہے. تو ان لیڈروں کو اقتدار میں لانے والے ہم عوام ہی ہوتے ہیں. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ہم جو عوام ہیں ان کو کس طرح شعور آ سکتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اخلاق والے اور عدل و انصاف کرنے والے اور اپنی عوام کا مستقبل اچھا بنانے والے اور ملک کو خوشحال بنانے والے لوگوں کو کیسے سامنے لایا جا سکتا ہے، کیسے ان کو بڑے عہدے تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ اس کا تو بہترین حل یہ ہے کہ ایک ہی بہترین حل ہے کہ یہ نوجوان، یہاں 70% لوگ ہیں نوجوان، لیکن یہاں پر آپ تو خیر مدینہ میں بیٹھے ہیں یہاں، لیکن یہاں پاکستان میں کچھ نہ کچھ کام ہو بھی رہا ہے. مثلا ایک قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب وہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو اصلاح کر رہے ہیں، ان کی فکری تربیت کر رہے ہیں، ذہنی تربیت کر رہے ہیں، ان کی انسان سازی کر رہے ہیں، کردار سازی کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. تو یہ جو نوجوان ہے نا، یہ نکلیں دیہاتوں گاؤں میں جائیں، ایک موومنٹ چلائیں شعور دینے کی. وہ سیاسی شعور تو دیں لوگوں کو پہلے، ان کو بتائیں تو صحیح کہ ووٹ کی کتنی اہمیت ہے. یار تم ووٹ کو دیتے ہو، آگا خوف کرو، تمہارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے یہ چور ہے، ڈاکو ہے، اس کو ووٹ دے دیں. صحیح بات، صحیح بات. تو لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک اصلاحی تحریک، جی ایک شعوری تحریک، فکری تحریک، لوگوں کے ذہن بدلنے پہلے، اصلاح کرنی چاہیے اور ان کو اپنے ووٹ کی طاقت کا اندازہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے ہم قیوم نظامی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ پورے پنجاب جو ہے، پنجاب کی تعلیم کی جو صورتحال ہے وہ باقی تمام جو صوبے ہیں ان سے بہتر ہے. اگر بجٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو بجٹ بھی پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ اچھا ہے، اور جو بھی آنے والی حکومت ہے اس کا زیادہ تر فوکس جو ہوتا ہے وہ پنجاب پر ہی ہوتا ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ کیا صورتحال ہے، اور دوسرا یہ کہ پنجاب میں جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے روزگار کے جو مواقع ہیں وہ کس قدر مؤثر ہیں. اس سے پہلے کہ ہم جو ہے روزگار کی طرف جائیں، تعلیم کے اوپر بات کرتے ہیں. سر، تعلیم کا جو بجٹ ہے جو ابھی موجودہ حکومت ہے
موجودہ حکومت کے کچھ وعدے ایسے تھے کہ ہم جو تعلیم کا بجٹ ہے اس کو بڑھا دیں گے، لیکن تعلیم کے بجٹ کو بھی نہیں بڑھایا گیا۔ بات کی جائے پنجاب کی تو باقی تمام صوبوں کی نسبت جو پنجاب ہے وہ سب حکومت کا مین فوکس ہوتا ہے، پنجاب میں ہی سیاسی جو ہے وہ دنگل کیا جاتا ہے، اور جو حکومتیں یہی سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے پنجاب کو فتح کر لیا سو ان کی جو حکومت ہے وہ بلڈ ہوگی۔ لیکن دیکھا جائے تعلیمی پراگرس کی تو پنجاب میں ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی جو تعلیمی پراگرس ہے وہ بہت کم ہے، جبکہ پہلے نمبر پہ اسلام آباد اور دوسرے پہ کشمیر آ رہا ہے اور پنجاب تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی اور ساری حکومتوں کا فوکس پنجاب کے اوپر ہونے کے باوجود بھی پنجاب میں تعلیمی بحران جو ہے وہ کم نہیں ہو پایا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ افضال صاحب آپ کے اس سوال کا، اور بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ اس قدر سہولیات ہونے کے باوجود جی تعلیمی فقدان کیوں ہمیں نظر آتا ہے۔ میرا آپ سے کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ سہولیات کہاں ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ سہولیات ہم اس کو کہتے ہیں جب ضروریات پوری ہو جائیں۔ یہاں تو ضروریات نہیں پوری ہو رہی۔ سر بالکل آپ کی بات درست ہے کہ 48% جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جو ہے آپ کے لیے ٹوائلٹس نہیں ہیں، دیواریں نہیں ہیں، چھتیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر موازنہ بلوچستان کے ساتھ پنجاب کا کیا جائے تو پنجاب کی حالت بلوچستان سے قدرے بہتر ہے۔ میں یہ کر رہا ہوں، پہلے ہم اس بنیادی نقطے پہ بات کر لیں کہ جی انسانی تصورات میں سب سے پہلے ضروریات ہوتی ہیں، پھر سہولیات ہوتی ہیں، پھر تحسینات یا تجویزات ہوتی ہیں۔ جی لیکن اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو سامنے رکھیں جس کی بنیادی اسلام ہے، اور اسلام میں تو سب سے پہلے بنیادی ضروریات کی بات ہے تو وہ پوری ہونی چاہیے ہر شخص کی، irrespectively کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ صحیح، تمام انسانوں کی بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہیے مساوات کے ساتھ۔ بالکل۔ اس کے بعد عدل کی باری آتی ہے، یہ اسلامی تصور ہے۔ جہاں تک بنیادی ضروریات پوری ہونے کی بات ہے، آپ نے خود تائید کی ہے کہ 28% ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر بنیادی ضروریات کا ہی فقدان ہے۔ پانی نہیں ہے پینے کے لیے، ٹوائلٹس نہیں ہیں، دیواریں نہیں ہیں، کمرے نہیں ہیں، تعلیمی اداروں میں بڑے خرچے لگے بڑھنے جاتے ہیں، تو باہر کیا حاصل ہوگا پڑھائی کا؟ پہلی بات یہ ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بنیادی ضروریات جس میں کہ سب سے پہلے انسان کا کھانا، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، یہ 5 بنیادی ضروریات ہیں جن کا تصور ہمیں دین اسلام نے کیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان 5 بنیادی ضروریات میں سے سوچنا یہ ہے کہ ملک پاکستان اپنے عزیز میں بالعموم یا بالخصوص پنجاب میں کی ہی ہم بات کر لیں تو کیا یہ 5 بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں؟ اور ان کا امپیکٹ اور افیکٹ جو ہے ایک دوسرے سے لنکڈ ہے۔ کیا اگر کوئی شخص بھوکا ہے، اس کو کھانا نہیں مل رہا، آپ اس سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پنجاب میں رہتے ہوئے یا بلوچستان میں رہتے ہوئے یا KPK میں رہتے ہوئے وہ تعلیم میں بہت سبقت لے جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پیٹ میں تو کھانا نہیں ہے۔ کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کے تن پر لباس نہیں ہے وہ تعلیم میں بہت بڑا آرا کام کر سکتا ہے؟ کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ تعلیم میں کوئی تمغہ لے سکتا ہے؟ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو بیمار ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے۔ افضال صاحب، سب سے پہلے بنیادی ضروریات جو دین اسلام تصور دیتا ہے اور اگر ہم اسلامی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پوری کرنی پڑیں گی مساوات کے ساتھ سب کے لیے۔ پھر ہم آج کی دور لگا سکتے ہیں کہ اب جس نے جتنی محنت کی وہ اس کا ہوگا، جس نے جتنی جدوجہد کی وہ اس کا ہوگا، وہ تعلیم کے میدان میں کرے یا معیشت کے میدان میں کرے وہ اس کا ہوگا۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے تعلیمی فقدان بالعموم اپنے عزیز میں اور پنجاب کی بات کریں گے تو ہمارا زیادہ تر جو
پاپولیشن ہے، آبادی ہے، وہ رورل ایریاز میں ہے، جی پنجاب میں بھی. جی اب پنجاب میں بھی رورل ایریاز میں مجھے بتائیں کہ کہاں ہاسپٹل ہیں، کہاں بنیادی ضروریات ہیں، کہاں سب کے پاس گھر ہے، کہاں سب کے پاس. یہاں تو عالم یہ ہے، اسی پنجاب کی بات کر رہے ہیں کہ روزانہ ہم اخباروں میں یہاں پر خبریں پڑھتے ہیں، چینلز پہ خبریں سنتے ہیں کہ ایک باپ اپنی 2 بیٹیوں کو انگلی لگائے ہوئے سرے بازار کھڑا ہے کہ اور گلے میں چاک لے کے لگایا ہوا ہے کہ لوگوں میں مر گیا، میں لٹ گیا، غربت نے میری جان نکال لی ہے، دل میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی پرورش کر سکوں، یہ میں بیچنے کے لیے لگاتا ہوں، کوئی ہے جو میری بیٹیوں کو خرید لے. عالم تو یہ ہے. کوئی کہتا ہے میرا گردہ نکال لو، مجھے قرض دینا ہے. جی اب وہ گردہ نکال کے قرض دینے والا شخص کیا اپنے بیٹے بیٹیوں کو پڑھا سکتا ہے؟ صحیح بات. یہ ان سوالوں کا جواب چاہیے سب سے پہلے. جی سر، یہ دیکھیں حکومت کی یہ تو نااہلی ہے کہ وہ عوام کو بنیادی سہولیات جو ہے وہ دینے سے قاصر ہے. تو کہیں کچھ فیکٹر ایسے ہیں، کچھ پہلو ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر عوام کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جتنے بھی اپنے لیڈران کا انتخاب کرتے ہیں کم سے کم ہمیں ان کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ یا ان کے جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو جانتے ہوئے کچھ ایسے لیڈر، کچھ ایسے نوجوان لیڈر سامنے لے کر آنے پڑیں گے جو ہمارے ملک کے لیے، ہماری عوام کے لیے فائدہ مند ہوں، یا ان کا خیال رکھنے والے، یا ان کی سوچ کے مطابق ہوں. لیڈر افضال صاحب ہوتے ہیں بعد میں. سب سے پہلے ہوتا ہے نظریہ. پہلے نظریے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم کس نظریے کو لے کے چل رہے ہیں. صحیح بات. کس نظریے کے علم بردار ہیں. پھر علم اٹھانے والے بعد میں چاہیے. پہلے علم تو چاہیے نا، پہلے نظریہ تو چاہیے. جب نظریہ ہی یہاں غلامی کا ہے، آزادی ہم انجوائے کرتے ہیں صرف دبال ڈالنے کے لیے 14 اگست کو، صحیح ڈھول بجانے کے لیے، ناچنے گانے کے لیے آزادی ہے. آپ دیکھیں کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا معاشی طور پر ہم آزاد ہیں؟ پنجاب کو لے لیں یا بلوچستان کو لے لیں، کیا ہم معاشی طور پر آزاد ہیں؟ کیا ہم فکری طور پر آزاد ہیں؟ کیا ہم سماجی طور پر آزاد ہیں؟ کیا معاشرتی طور پر آزاد ہیں؟ ہم تو غلام ہیں ابھی تک. ہمارا عدالت کا نظام 1935 ایکٹ کا چل رہا ہے ابھی تک، پنجاب ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو پاکستان کا. اس کے علاوہ تعلیمی نظام کی طرف آئیں تو یہاں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام وہ ہے جو خلفائے راشدین کا تھا یا جو اہل صفہ کا تھا؟ وہ نظام ہے یہاں پر؟ ہم نے 3 کیٹیگری میں تقسیم کر دیا تعلیمی نظام کو، تعلیمی اداروں کو. ایک ہے ایلیٹ کلاس کا، جس میں حکومت کرنے والے، رول کرنے والے وہ پڑھتے ہیں اور رول کرنے والوں کے بچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے سرکاری تعلیمی ادارے، اور تیسرا ہے یہ ایلیٹ کلاس کے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ ایلیٹ کلاس جو انتہائی بالائی طبقہ کی ہے، پروبلز ہیں، سٹی اسکولز ہیں، ان کے لیے وہ ہے. پھر سرکاری ادارے ہیں، پھر پرائیویٹ ادارے ہیں. چوتھا ہم نے دینی مدارس کو یہ نفرت کی علامت بنا ہے، جہاں قول اللہ و قول رسول صدائیں بلند ہوتی ہیں، صفہ کی تعلیم دی جاتی ہے. ہم نے اس کو ملائیت کا نام دے دیا. صحیح. اب 4 ادارے ہیں جہاں تعلیم دی جا رہی ہے. ہر کوئی ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے. کیا ایلیٹ کلاس میں پڑھنے والا بچہ ٹاٹوں پہ پڑھنے والے بچے سے دوستی کرے گا؟ سوال بھی پیدا ہوتا ہے. صحیح بات. وہ اس کو کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے. اچھا، پھر یہی طبقہ جب دینی مدارس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس کو ملا کہہ کر پکارتا ہے، حالانکہ وہ دین اسلام کی بنیاد اٹھا رہا ہے تعلیم کے ذریعے سے. وہاں پر جو چٹائی پر بیٹھ کے علماء سے تعلیم حاصل ہوتی ہے وہ بینچوں پر بیٹھ کر، صوفوں پر بیٹھ کر نہیں ہو سکتی. صحیح بات. ہم نے اس کو نفرت کی علامت بنا دیا اور اپنے تعلیمی نظام کو 2 دریاؤں کے کناروں پہ کھڑا کر دیا. ایک کنارے پہ مسٹر کھڑا ہے اور ایک کنارے پہ ملا کھڑا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. بتائیے اگر مسٹر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا وہ تعلیم جو دینی مدارس میں دی جاتی ہے اس کی ضرورت اس کو نہیں ہے؟ اور جو مسٹر تعلیم حاصل کر رہا ہے دنیاوی اداروں میں، کیا وہ مدارس میں پڑھنے والے طلبا کو ضرورت نہیں ہے؟ ٹیکنالوجی کی آج اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ریاضی اور فزکس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ فلکیات پر، آسمان پر کمندے ڈالنے کی تعلیمی ادارے والوں کا، دینی مدارس والوں کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا انہوں نے مسجد کا خادم ہی لگنا ہے؟ ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے
کہ انہوں نے بس امام ہی بننا ہے اور انہوں نے معاشرے میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا. لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے؟ یہ ہوا ایسے ہے کہ اب یہ ممکن نہیں حالات کی گتھی سلجھے. اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. جی یہ گتھی اہل دانش نے الجھائی ہے کہ یہ نفرتیں پیدا کرنا، تعلیمی نظام میں نفرتیں پیدا کرنا اور تعلیم کے اندر شعور نہ دینا. دیکھیں، ہم تعلیم یافتہ اس شخص کو سمجھتے ہیں جو ہمارے پاکستان میں چینلز پر چلنے والے شوز میں کار جیت لیتا ہے. جیتو پاکستان میں جو کار جیت لے ہم اسے کہتے ہیں یہ بہت پڑھا لکھا شخص ہے. طارق عزیز سے نیلام گھر میں کوئی کار جیت لے ہم کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا شخص ہے. حالانکہ وہ پڑھا لکھا نہیں افضل صاحب، اس نے صرف شماریات میں ایکسپرٹی حاصل کی ہے. صحیح بات. اس نے بایو ڈیٹا صرف چیزوں کا حاصل کیا ہے، اس نے معلومات حاصل کی ہیں، علم حاصل نہیں کیا اس نے. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب، چونکہ معذرت کے ساتھ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بہت کم ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی عثمان صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم اور شعور کا معیار ہے کہ ہمارے میڈیا نے ہماری ذہن سازی اس طرح کر دی ہے کہ جو شخصیات کو میڈیا کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں، وہ کسی بھی شو کے ہوسٹ ہوں، تو عوام کے لیے وہ ایک سمبل کے طور پہ میڈیا ہمارا پیش کرتا ہے، اور اسی کو دیکھ کے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ان کے جو سوچ اور افکار ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہی کے عین مطابق ہو. تو ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب نے دو باتیں بہت خوبصورت کی. ایک بات یہ تھی اور دوسری بات وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک سوچ ہے وہ دو سوچیں مل گئی ہیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ انگلش کسی اسکول میں پڑھتا ہے یا کسی بڑے مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کی سوچ، اور ایک بچہ جو دینی مدارس میں پڑھتا ہے یا کسی گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی سوچ اور دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو مہنگے اسکولوں میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ دوسرے جو بچے ہوتے ہیں جو نارمل اسکول میں پڑھتے ہیں یا دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کی سوچ میں اتنا فرق ہے کہ وہ ان کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح سمجھتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں پر دو سوچیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کی سوچ ہے کہ جو اپنے ہی ملک کے جو اپنے بھائی ہیں ان کو وہ کیڑوں کی مکوڑوں کی طرح سمجھتے ہیں، جب یہ بڑے منصب پہ جائیں گے، جب یہ کسی بڑے عہدے پہ جائیں گے، تو کیا وہ باقی جو عوام ہیں ان کو کیڑا مکوڑا نہیں سمجھیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے. ان کے اس انالیسس کے اوپر میں ایک دو کمنٹس کرنا چاہوں گا، اس میں کچھ اضافے کرنا چاہوں گا. ہمارا جو معاشرہ ہے بنیادی طور پر یہ طبقاتی کشمکش کا شکار ہے. اسی طبقاتی کشمکش کی وجہ سے تعلیمی میدان کے اندر بھی ہمیں وہ کشمکش اور وہ طبقات نظر آتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، ایک ایلیٹ کلاس ہے، رولر جو ہیں جنہوں نے حکمرانی کی ہے اور کر رہے ہیں، اور ان کے بچے ہائی فائی اسکولز کے اندر، کالجز، انسٹیٹیوٹس کے اندر پڑھتے ہیں کہ ان کا ذہن یہ ہے کہ بھی ہم تو پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں. اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو بالکل انحطاط کا شکار ہے، جن کے پاس بنیادی، جو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، بنیادی جو ضروریات ہیں وہ بھی ان کے پاس میسر نہیں، تو سہولیات تو بڑی دور کی بات ہے. ایک ان دونوں طبقوں کے درمیان تیسرا طبقہ ہے، جیسے مڈل کلاس ہیں، وہ اپنے بلبوتے پر کچھ نہ کچھ کرنے کی ٹھانتے ہیں. وہ جتنے بھی ان کے پاس وسائل بن پڑتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو معاشرے کا، مجتمع کا، اپنی سوسائٹی کا بہتر فرد بنا سکیں اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں. تو یہ بات طبقاتی کشمکش معاشرے کے اندر بھی موجود ہے اور تعلیمی نظام کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ تعلیم کی وجہ سے جب تعلیمی میدان کے اندر کشمکش ہوگی، طبقات کی تقسیم ہوگی، تو وہ اسی کے اوپر ہمارا مائنڈ سیٹ بنے گا، اور اسی کے اوپر ہم اپنے معاشرے کے اندر اس کے بننے والے جو اس سے مرتب ہونے والے اثرات ہیں وہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے. اس کے لیے ہمیں اپنے نظام تعلیم کی طرف اثر نو توجہ کرنی چاہیے. اور ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، ان سے پہلے قیوم نظامی صاحب کے حوالے سے میں ان کی گفتگو کے اوپر ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مدارس کے اندر فرقہ واریت جو ہے سکھائی جاتی ہے. اصل کے اندر ہمارا جو معاشرہ ہے، جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، یہ افراط و تفرید کا شکار ہے.
جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، دنیاوی عصری علوم کے حوالے سے انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے اندر لبرل اور سیکولرزم اور الحاد سکھایا جا رہا ہے کہ بھی آپ کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ہم دنیا کو ہم نے سر کرنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے فارورڈ ہونا ہے، ہم نے دنیا کے اندر بلند مقام حاصل کرنا ہے، تو اس لیے دین جو ہے یہ تخلف سکھاتا ہے، یہ پیچھے رہنا سکھاتا ہے۔ لبرلزم کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اختر عباس صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جو تعلیمی صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پنجاب میں باقی جو صوبے ہیں ان کی نسبت پنجاب کی صورتحال قدرے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے۔ حکومت جو ہے وہ بہت سے وعدے کیے کہ ہم بجٹ کو بڑھائیں گے، لیکن بجٹ نہیں بڑھایا گیا۔ خیر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور آگے ہمارے پاس ایک بڑا گولڈن موقع ہے کہ اب الیکشن ہوں گے اور الیکشن میں ہم جو اپنے نمائندوں کو منتخب دوبارہ کر پائیں گے۔ تو سر ابھی ہماری جو عوام ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو آزما لیا، بہت ساری حکومتوں کو آزما لیا، بہت ساری حکومتیں آئیں، حکومت کی چلے گئے، لوٹ مار کی، عوام کو جو بنیادی سہولیات تھی وہ فراہم نہیں کی گئیں، عوام میں جو تعلیمی بحران تھا اس تعلیمی بحران کو نہیں ختم کیا گیا۔ ہر حکومت کا جو مین ہدف ہوتا ہے وہ پنجاب ہوتا ہے، لیکن پنجاب میں جو تعلیمی صورتحال ہے وہ انتہائی نازک ہے۔ تو سر یہاں پر ایک چیز آتی ہے سوچ کی، عوام کو شعور دینا کہ وہ ایسے نمائندوں کو، وہ ایسے لیڈروں کو سامنے لے کر آئیں جو ان کے لیے کچھ کام کر سکیں، تعلیمی بحران کو کم کر سکیں، یا ان کو جو بنیادی سہولیات ہیں کم سے کم وہ فراہم کر سکیں۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو کس طرح باشعور بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈروں کو منتخب کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں، اس چیز کی ڈیمانڈ رکھیں کہ ہمیں اب سڑکیں اور باقی چیزیں نہیں چاہیے صحیح، لیکن ابھی ان کا ٹائم نہیں ہے۔ آگے والے وقتوں میں ہم جو ہے اپنے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں بیسک جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ سر یہ شعور کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ پنجاب میں چونکہ مجھے ٹریننگ کے لیے پورے صوبے میں، پورے ملک میں گھومنا پڑتا ہے، اتنی بڑی تبدیلی یہی کہ یہاں 4 لاکھ سے زیادہ اساتذہ ہیں، یہ کبھی وقت پہ اسکول ہی نہیں آتے تھے اور اکثر تو چھٹیوں پہ رہتے تھے۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوئی کہ وہ وقت پہ صبح 8 بجے پہنچے ہوتے ہیں، ان کی چیکنگ ہوتی ہے بایو میٹرک سسٹم کے تحت۔ اچھا دوسرا، پنجاب میں ٹیچر کی تنخواہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ منیمم 40,000 ہوگی پرائمری اسکول ٹیچر کی، 1 لاکھ تک ان کی تنخواہ جاتی ہے جی، اور ان کی ٹریننگ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے۔ صرف ان سے توقع یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو وہ اچھی کریکٹر کی تعلیم دیں، بچوں کو پاکستان سے جوڑنے کی تعلیم دیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ٹیچرز ڈلیور کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، ٹیچر جو عادی ہے نہ پڑھانے پہ، اس میں پرابلم ہے۔ ادروائز پنجاب میں پچھلے جو پہلے بجٹ تھا صحت کا وہ 60 ارب تھا، اس دفعہ 262 ارب خرچ ہوا ہے۔ جرمنی کے تعاون سے پنجاب کے ہر سکول کے لیے کوئی کتابوں کے سیٹ گئے ہیں ہر سکول کے لیے، اور اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوا ہے یہ بچوں کے پڑھنے کے لیے، کہانیوں کی اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی۔ اسی طور پہ پنجاب یہ تو میں جرمنی کے تعاون سے ہوا ہے، وہ اس پہ 2 ارب روپے کا ایک سکول بنا ہے، اور اس پہ ماشاءاللہ جو عام غریب بچے ہیں جن کے تنخواہ ہے 6,000 سے کم آمدنی، اور ان پہ خرچ ہوتا ہے 17,000 ایک بچے پہ، ظاہر بالکل غریب بچے۔ اتفاق سے آپ کو میں ایک نئی بات بتاؤں، گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے انڈومنٹ فنڈ، تو مجھے ان کے بچوں کو ٹریننگ دینے کا اتفاق ہوا۔ جو ہر بورڈ کے 30 بچے ہیں ٹاپر، ان کو گورنمنٹ ٹریننگ دلاتی ہے، اور 300 بچوں کو میں نے ٹریننگ دی۔ یہ بچے وہ ہیں جو کوئی مالیوں کا بچہ ہے، کوئی ڈرائیور کا بچہ ہے، کوئی میڈ کا بچہ ہے، کوئی کسی مالی کا بچہ ہے، بٹ دے ور ٹیلنٹڈ اور اپنی بنیاد پہ چنے گئے۔ 8 ارب روپے گورنمنٹ نے ان بچوں پہ خرچ کیا انڈومنٹ فنڈ کا، کہ جو ٹیلنٹڈ تھے جنہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی۔ جی سر دیکھیں 8 کروڑ پہ خرچ ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی تقریباً 48% جو اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ بنیادی سہولیات جو ہوتی ہیں فرنیچر کی، ٹوائلٹس کی، وہ بھی سہولیات جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی ہے کہ حکومت نے جرمنی کے تعاون سے کام کیا ہے اور اس کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو تعلیم جو ہے اس میں اتنی اپڈیٹ آ گئی ہے
کہ وہاں پر آپ کو بکس کے بجائے آج کل جو ہے وہ اب لوگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. وہاں ٹچ سسٹم میں آپ کے آگے ایک کمپیوٹر لگا ہوگا, اس میں آپ کا جتنا بھی مٹیریل ہے, جتنا بھی ڈیٹا ہے, وہ آپ کو اویلیبل ہوگا. لیکن ہمارے ہاں جو ابھی جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہم بنیادی مسائل سے ہی نہیں نکل پا رہے. اس وقت لاہور میں مختلف مارکیٹیں تک وائی فائی فری ہے, اور ہر بچہ اوپر لیپ ٹاپ ہے, وہ بیٹھے اپنے دیکھیں کہ لیپ ٹاپ وہ استعمال نہیں کرتا, آئی ٹی استعمال نہیں کرتا, لوگ اپنے پروجیکٹس نہیں کر سکتے, اپنے وہ کام مکمل نہیں کر سکتے. اب جو ماسٹر لیول کے ہیں, گریجویشن لیول کے ہیں, میں تو آپ کو 7ویں 8ویں کے بچوں کا بتاتا ہوں, ایل جی ایس کا اور بیکن کا اور دار ارقم کا, کہ یہ بچوں کو 7ویں 8ویں پروجیکٹس دیتے ہیں, بچے ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈنے کے بعد اپنے وہ کورس ورک مکمل کرتے ہیں. تو دنیا اتنی تیزی سے بدلی ہے. ایون جو لاہور میں دینی اسکول ہیں وہ تک انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. یہ جو دارالعلوم ہیں بڑے بڑے اقبال ٹاؤن میں اور جامعہ اشرفیہ والے, یہ تک نیٹ یوز کر رہے ہیں. تو آئی ٹی از دا مطلب اسینشیل پارٹ آف ایجوکیشن, تو لوگ بچے استعمال کرتے ہیں. جی اختر باز صاحب, آپ کا بہت شکریہ. وقت جو ہے وہ بہت محدود رہ گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی عثمان صاحب, جیسے کہ ہمارا وقت بالکل اختتام کی طرف, ہم چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے. اب دیکھیں اختر صاحب نے کافی اچھی باتیں کی کہ جرمنی کے تعاون سے پنجاب بھر میں مختلف جو ہے وہ سیکٹر میں کام ہو رہا ہے. وائی فائی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وائی فائی بھی دی جا رہی ہے. لیکن دیکھیں کہ صرف کیا لیپ ٹاپس دینے سے یا وائی فائی دینے سے یا باہر جو ممالک ہیں ان کے تعاون سے اگر کوئی تعلیم کے اوپر کام کر رہے ہیں, یہ اچھی چیزیں ہیں. یہ بھی انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جو ٹیچر ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دی, ان کا چیک اینڈ بیلنس کیا گیا, ان کی جو وہ بایومیٹرک جو ہے ان کی حاضریاں لگائی گئیں. لیکن دیکھیں کیا ہم نے جو ہمارے اہداف تھے یا ہمارا جو ہدف تھا 2018, ٹھیک ہے, اب پاکستان بننے سے لے کے اب تک ہم نے تعلیم کے میدان میں کتنی ترقی کی ہے؟ کیا صرف ہمارا پنجاب ہی ہے؟ کیا ہم صرف پنجاب میں ہی وائی فائی لگوائیں گے؟ کیا ہم پنجاب میں ہی اس طرح کی سہولیات فراہم کریں گے؟ یہ ساری سہولیات دینے کے باوجود بھی یہ قحط الرجال کیوں ہے؟ پنجاب کا سارا بجٹ تو لاہور پہ لگتا ہے. صحیح بات تو ہے. باقی جو ساؤتھ پنجاب ہے یا باقی جو پسماندہ علاقے ہیں وہ تو شاید پنجاب کا حصہ ہے ہی نہیں, نہ ترقی کے اعتبار سے, نہ سہولیات کے اعتبار سے, نہ تعلیم کے اعتبار سے, نہ صحت کے اعتبار سے. اس حوالے سے بڑی حوصلہ افزا بات انہوں نے کی ہے. تو یہ جو ریفارمز ہے تعلیمی میدان کے اندر, یہ بڑی خوشائند ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ ان کا وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلاتے جائیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے, ان کو ایسے مشیر عطا فرمائے جو ان کی درست سمت کی طرف رہنمائی کریں. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو طبقاتی کشمکش ہے یہ بھی تعلیم کے ذریعے ہی ختم ہوگی, اور جو تعلیم طبقات کے اندر منقسم ہو چکی ہے یہ بھی شعور سے ختم ہوگی. تو ہمارا جو دینی نظام ہے, دینی تعلیم کا جو نظام ہے, اس کے اندر بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے جو علوم ہیں وہ بھی پڑھائے جائیں, وہاں پر بچوں کو شعور دیا جائے, ان کو زندگی گزارنے کے آداب اطوار احسن طریقے سے. وہ الحمدللہ دین کے اندر سب کچھ ہے, دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بس ان کو دنیا کو فیس کرنے کے حوالے سے جو سکلز ہیں, جو ان کے اندر ایک کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے یا کانفیڈنس پیدا کرنے کے حوالے سے یہ ضرورت ہے. اور جو دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کے اندر دین کی طرف آنے کی تڑپ پیدا کرنا, کیونکہ دنیا یہ فانی چیز ہے, آخرت یہ دائمی چیز ہے. تو جو دنیا کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے ہیں, کالجز کے اندر, یونیورسٹی کے اندر, تو جو الہاد سے وہ متاثر ہیں, سیکولرزم سے, لبرلزم سے, تو ان کو دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے. اور جو دین پڑھ رہے ہیں ان کے اندر فنڈامنٹلزم اور جو بنیاد پرستی ہے ختم کر کے ایک ماڈریٹ, ایک درمیانہ اعتدال والا جو دنیا کے معاملات بھی طے کرے اور دین کے ذائچے کے اندر, دین کی سرپرستی کے اندر رہ کے ایک نظام تعلیم, یکساں نظام تعلیم رائے, یکساں نظام تعلیم بنایا جائے. جی بہت شکریہ محمد عثمان صاحب. اسی طرح ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب, اختر عباس صاحب, کریم نظامی صاحب, آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ سب نے قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, اس وقت جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب بھر میں تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے, اچھی بات ہے. لیکن محض لاہور ہی پنجاب نہیں ہے, لاہور کے ساتھ ساتھ جو گاؤں ہیں, گاؤں کے اندر بھی ایسی سہولیات متعارف کروانی چاہیے. اور بیسک جو ضروریات ہیں کہ وہاں پر پانی کا بہترین سسٹم ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے علاوہ
جو فرنیچر ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اور جو اسکول کی حالت ہے وہ کم سے کم بہتر ہونی چاہیے. کیا صرف لاہور کے اندر ہی آپ وائی فائی متعارف کروانے سے یا لیپ ٹاپ دینے سے تعلیم کو بہتر نہیں کیا جا سکتا؟ آپ اس چیز کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ آپ وائی فائی لگوانے سے اپنی تعلیم کا جو بحران ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. اگر ممکن ہوا تو آنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنی فکر نہیں بدلیں گے اور جب تک تعلیم کو سیاست سے دور نہیں کریں گے، تب تک ہمارے جو اہداف ہیں وہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی اس طرح پنجاب پڑھا لکھا پنجاب نہیں بن سکتا. ناظرین، ہمیں یہاں سوچنا یہ ہے کہ ہم صرف پنجاب ہی نہیں، پنجاب کے علاوہ پورے پاکستان کو ہم پڑھا لکھا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ہم نے بات کی کہ پنجاب میں جو تعلیم کے اوپر، روزگار کے اوپر آج ہم بات نہیں کر سکے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے پروگرام میں روزگار کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم پنجاب کے بعد جو ہے وہ بلوچستان، کیونکہ بلوچستان کی جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ بھی بہت خراب ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اگر پنجاب میں وائی فائی اور باقی جو سہولیات متعارف کروائی جا رہی ہیں، یہ منصوبہ بھی شروع کیا ہے، کیا بلوچستان میں بھی ایسی سہولیات متعارف کروائی گئی ہیں؟ کیا بلوچستان میں بھی جو بنیادی تعلیمی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، اگلے پروگرام میں ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.